من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم. میرے محترم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج عید الفطر کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا. ایک مسلمان جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزوں کو مکمل کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فارغ ہونے کے بعد عید الفطر منانے کا حکم دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اہل مدینہ کو خوشی کا دن مناتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ اس دن کی کیا حیثیت ہے اور کیوں مناتے ہو. انہوں نے جواب میں بتایا کہ زمانہ جاہلیت سے ہم یہ خوشی کا دن مناتے آ رہے ہیں اور سال میں 2 دن ہمارے لیے خوشی کے دن ہوتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جواب میں فرمایا کہ اس سے میں بہتر تمہیں 2 خوشی کے دن نہ بتاؤں. ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کے تہواروں کو، زمانہ جاہلیت کی رسومات کو، ان کے طریقہ کار کو ختم کرتے ہوئے مذہب اسلام کے جو تہوار تھے، مذہب اسلام کی جو ثقافت تھی، اسے اجاگر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے سال میں 2 دن عید منانے کا حکم ارشاد فرمایا. اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے جو حکم ارشاد فرمایا وہ سال میں 2 عیدوں کا ہے. اور بعض لوگوں نے سال میں تیسری عید کو بھی لانے کی کوشش کر رکھی ہے، لیکن جو مذہب اسلام کی بنیاد ہے، قرآن ہے یا نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اس سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ چیز یہی ہے کہ اسلام میں صرف اور صرف سال میں 2 عیدیں ہیں. ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسری کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. عید الفطر کیا ہے؟ عید کا معنی ہے لوٹ کر آنے والی چیز. لفظ عید کا مطلب ہے لوٹ کر آنے والی چیز. اور فطر کہا جاتا ہے کہ رمضان روزے کو انسان افطار کرتا ہے، اس سے یہ نکلا ہے کہ روزے کو ختم کرنے والی، یعنی کہ ایسا دن، ایسا لوٹ کر آنے والا دن جو روزوں کو ختم کرنے والا ہے. کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ایک مسلمان روزے رکھتا ہے. جب ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھے گا، اس کے بعد روزوں کو ختم کرنے والی جو چیز ہے جو ہر سال لوٹ کر آتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے. اب ہر مذہب میں یا ہر تہذیب میں مخصوص ایام ہوتے ہیں جن ایام کو وہ عید کا نام دیتے ہیں، یا وہ اپنے مخصوص اس دن میں اپنی مذہبی عقائد، مذہبی ثقافت یا مذہبی رسومات کو اجاگر کرنے کے دن کے طور پر مناتے ہیں. پھر ان مذاہب یا ان تہذیبوں میں دیکھا جائے کہ جس دن کو وہ اپنا مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں یا عید کے طور پر مناتے ہیں، اس کا تعلق ماضی میں کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہر سال لوٹ کر آنے والی چیزیں اکثر مذاہب کے اندر نہیں پائی جاتی. جس طرح مذہب یہودیت ہے،
مذہب یہودیت والے اس دن عید کا دن مناتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر دریا کو عبور کر لیں۔ جب انہوں نے دریا کو عبور کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرما دی، اور اسی دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا۔ اب وہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں سے نجات کا دن تھا، تو اس دن کی یاد میں یہودی ہر سال عید کا دن مناتے ہیں۔ اب یہ ماضی میں ایک واقعہ گزر گیا، سو گزر گیا، لیکن اس کی یاد میں یہ ہر سال خوشی کا دن مناتے ہیں، عید کا دن مناتے ہیں۔ مذہب عیسائیت میں دیکھا جائے تو مذہب عیسائیت میں بھی اسی طرح کہ جب انہیں نجات ملی تھی، ان کا جو اپنا عقیدہ ہے، اپنا ایک نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت کو گناہوں سے پاک کر دیا، اور جس دن ان کے بقول کہ نسل انسانیت کو گناہوں سے پاک کر دیا گیا، اس دن کی خوشی میں مذہب عیسائیت کے لوگ ہر سال خوشی کا تہوار مناتے ہیں۔ ان کے بقول، ان کے نظریے کے مطابق بھی یہ ماضی کا ایک واقعہ تھا، سو وہ گزر چکا، لیکن اس کی یاد میں ہر سال وہ خوشی کا دن مناتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کے اندر یہ چیز نہیں۔ مذہب اسلام میں جو دو عیدیں رکھی گئی، ان کا تعلق ماضی کے واقعات کے ساتھ نہیں بنتا، بلکہ یہ ہر سال عمل لوٹ کر آنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہر سال آئے گا۔ قربانی کا دن ہے، ہر سال آئے گا۔ جب ایک کام رمضان کا مہینہ یہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا، ایک بڑی عبادت تھی رمضان المبارک کے مہینے کی، کہ ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے کی۔ بیمار ہے، اس بیمار کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھوں۔ جیسا بھی ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ بھی رکھ سکے تو وہ دل کے آنسو، خون کے آنسو روتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھ پا رہا۔ تو جب یہ ہر سال عبادت ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اسے جب پایا تکمیل تک ایک مسلمان پہنچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اجازت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بنتا ہے۔ اور عید کا دن بنتا کس کے لیے ہے؟ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارا۔ عید کا دن کس کے لیے بنے گا؟ کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزارا۔ عید کا دن کس کے لیے بنے گا؟ کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی تعلیمات کے مطابق گزارا۔ ایک شاعر ہے، اس نے بڑے پیارے الفاظ کے اندر کہا کہ عید ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو نیا لباس پہنے۔ عید نیا لباس پہننے کا نام ہے کہ نیا لباس پہن لیا تو عید ہے، بلکہ عید تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ خوف خدا میں گزار لیا۔ عید کے دن نیا لباس اگر میسر آ گیا تو اچھی بات ہے، اور اگر اچھا لباس میسر نہ آ سکا تو انسان کو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام گزرا ہے، تاریخ اسلام میں ایک بڑا نام گزرا ہے، جنہیں عمر ثانی کے نام کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے، جن کے دور خلافت کو خلفائے راشدین کے ساتھ تشبیہ بھی دی جاتی ہے۔ اتنا بڑا نام گزرتا ہے۔ جب وہ شہزادے کے طور پر زندگی گزارتے تھے کہ بادشاہ خلیفہ نہیں بنے تھے، بادشاہ وقت نہیں بنے تھے، بطور شہزادہ وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جو کپڑے کا جوڑا ایک دفعہ وہ استعمال کر لیتے، اس کے بعد دوبارہ ساری زندگی اسے استعمال نہ کیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم ایک جوڑا لیتے ہیں، اسے ایک دفعہ دھویا، پھر استعمال کیا، پھر اس کے بعد دھونے والا کام کریں گے، پھر استعمال کریں گے، جب تک کپڑا پھٹے گا نہیں،
या बसीदा नहीं होगा, उस वक्त तक अपने कपड़े की जान नहीं छोड़नी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का ये तरीकाकार था कि एक दफा जोड़ा इस्तेमाल करते, उसे उतारते तो दोबारा वो जोड़ा इस्तेमाल ना फरमाया करते थे, बल्कि नया जोड़ा खरीद कर इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह उन्होंने शाना जिंदगी इख्तियार कर रखी थी। लेकिन जब खलीफा वक्त बन जाते हैं, उनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, उनकी जिंदगी बदल जाती है। उनका एक वाकया आता है तारीख की किताबों में कि ईद का दिन था, बेटे उनके पास, बच्चे उनके पास रोते हुए आए, अब्बा जान आप खलीफा वक्त, बाहर गली मोहल्ले के अंदर, गलियों में, बाजार में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नए नए कपड़े पहनेंगे, और खलीफा वक्त के बच्चों के पास इतने पैसे नहीं कि वो नया जोड़ा खरीद कर पहन सके ईद के मौका पर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। जो खाजिन था, वजीर खजाना, उसके पास जाते हैं, कोई हिसाब किताब है मेरा कि मुझे पैसे मिल जाए, मैं अपने जोड़ों के लिए नया जोड़ा लेकर ईद की खुशी में इन्हें भी शरीक कर लूं। हाजिर ने कहा कि कोई हिसाब किताब में आपके पैसे नहीं बनते। इन्होंने कहा कि चलो मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दो, 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस में दे दो तो मैं अपने बच्चों के कपड़ों का इंतजाम कर लूं। हाजिर ने कहा चले आपकी बात मैं मान लेता हूं, आप अमीर अल मोमिनीन हैं, आप खलीफा वक्त हैं, आप बादशाह वक्त हैं, आपका हुक्म मेरी सारी आंखों पर, लेकिन आप क्या मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि 1 महीने की जो मैं तनख्वाह आपको एडवांस में दूंगा, 1 महीना आप जिंदा रहेंगे, आप ये जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो उस चीज की तनख्वाह मैं आपको पहले दे दूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, इस चीज की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 1 महीना में जिंदा रहूंगा और उस महीने की मैं पहले तनख्वाह ले लूं। हाजिर कहने लगा, अगर आप 1 महीने से पहले फौत होगे, ये तो आपके सर के ऊपर कर्ज होगा, फिर इस कर्ज को अदा कौन करेगा? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज समझ गए कि मामला गड़बड़ है, मैं गारंटी 1 महीने की दे नहीं सकता, और अगर मैं तनख्वाह ले लूं, हाजिर इनकार तो नहीं करेगा, वजीर खजाना इनकार तो नहीं करेगा। अगर मैं पहले मर गया, ये कर्ज मेरे सर के ऊपर होगा, और कर्ज तो अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं फरमाते। फिर अपने बच्चों को उन्होंने हौसला दिया, बच्चों गुजारा कर लो। बच्चे भी आखिर उनके थे। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, इस चीज से बेहतर हमारे लिए पुराना जोड़ा है कि कर्ज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपको जहन्नम के अंदर डाल दे, कर्ज की वजह से अल्लाह ताला आपको जहन्नम में डाल दे। उससे हमारे लिए ये बेहतर है कि नया कपड़ा इस्तेमाल ना करें, पुराने कपड़े के अंदर ही अपना वक्त गुजार लें। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की उस वक्त दिल की क्या कैफियत होगी, उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे पा रहा था, दिमाग उनका कंट्रोल से बाहर था, लेकिन उसके बावजूद सब्र खुद भी किया, अपने बच्चों को भी सब्र करने की तरकीब की। बात यह है कि ईद नया जोड़ा इस्तेमाल करने का नाम नहीं, नया जोड़ा पहनने का नाम नहीं। ईद उस बंदे के लिए है कि जो खौफ खुदा जिसके दिल के अंदर हो, जो खौफ खुदा की वजह से काम किया, डर गया, उसके लिए ईद का दिन बनता है, उसके लिए खुशी का दिन बनता है। और हमने अपनी सोच को तब्दील कर लिया, अपनी सोच को इस्लाम के मुताबिक लाने की जरूरत है। इस तरह के तारीख में वाकयात खलीफा वक्त, जिनके नाम से शैतान भी डरा करता था, जिनके नाम से शैतान भी खौफज़दा रहा करता था, जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर का वाकया भी हमें इसी तरह का मिलेगा। बड़े बड़े बादशाह गुजरे, खौफ खुदा रखने वाले गुजरे, उनके वाकयात भी हमें इस तरह के मिलते हैं। बात यह है कि ईद का दिन किसके लिए है कि जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा हो, जो खौफ खुदा की वजह से डर गया, अल्लाह ताला से डरने वाला हुआ, उसके लिए ईद का दिन बनता है। तो मोहतरम सामीन ग्रामी, ईद अल फितर का दिन, ये हमें
ہمارے دل کے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے، اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایک جگہ پر کثیر تعداد میں مسلمانوں کے جمع ہونے کا دن بنتا ہے۔ ایک دن کثیر تعداد کے اندر مسلمانوں کے جمع ہونے کا دن بنتا ہے۔ تو اس دن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے اپنے نظریات گڑھ لیے، اپنے اپنی سوچیں بنا لی، ہم نے اس طرف نہیں جانا، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلام کا فلسفہ کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں اس دن بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ گزرا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی۔ 10-11 مہینوں کے مقابلے میں ایک مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ میرا اچھے انداز کے ساتھ گزر جائے، رمضان کا مہینہ میرا زیادہ عبادت میں گزر جائے۔ زیادہ نہیں بھی کرے گا لیکن پچھلے 10-11 مہینوں کے مقابلے میں وہ زیادہ اہتمام کرتا ہے اپنی عبادت میں، طریقہ کار میں تبدیلی لائے گا۔ اور یہ دن اس چیز کا نام نہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ جو عبادت میں گزارا، جو اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا کر ہم نے مہینہ گزارا تھا، اس کے اوپر پانی پھیرنے کا دن نہیں بنتا، اسے ملیا میٹ کرنے کا نام نہیں بنتا۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن، جو ہم نے ایک مہینہ گزارا، ایک مہینہ ہم نے محنت کی، ایک مہینہ عبادت کی، ایک مہینہ ہم روزے رکھتے رہے، تو اس کا بدلہ پانے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر شب رمضان المبارک کے مہینے کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 انسانوں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ 60,000 انسانوں کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات میں۔ پھر فرمایا کہ جتنا سارے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے تو عید کے دن اس میں بخشش کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ جتنا پورے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، اتنا ایک عید والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انسانوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب اس دن کس کی بخشش کا فیصلہ کیا جائے گا، کس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جائے گا؟ کہ جب ہم اس دن کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کار کے مطابق گزاریں گے، اس دن کو بھی، اس دن کی جو خوشی ہے، اس دن کی خوشی کو بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کار کے مطابق گزاریں گے۔ اور یہ دن ہمارا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت کا ہے، ہمارے دل کے اندر خوف خدا ہو، اس دن کو بھی ہم خوف خدا کے ساتھ بھی گزاریں۔ یہ نہیں کہ خوشی کا دن ہے، اس کے اندر ہم جو دل چاہے وہ کام کرتے رہیں، اپنے دل کی نہیں سننی بلکہ اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ یہ تو دوسرے مذاہب کے اندر ہوتا ہے کہ ان کا جب خوشی کا تہوار ہوگا وہ زنا بھی کریں گے، وہ شراب نوشی بھی کریں گے، وہ ڈانس بھی کریں گے، مختلف محفلیں بھی رچائیں گے، لیکن مذہب اسلام ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس دن کو بھی گزارنا ہے۔ اس کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا، اس دن ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، بڑا دن ہے، خاندان کے لحاظ سے، محلے کے لحاظ سے، گاؤں کے لحاظ سے، انسان کے آپس میں تعلقات کے اندر نرمی گرمی انسانوں کی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بھائیوں کی آپس میں کچھ نہ کچھ چپلش ہوگی، کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوگی، تو جو بنیاد ہوتی ہے ہماری ناراضگی کی، بسا اوقات جائیداد ہوتی ہے، بسا اوقات رشتہ دینے نہ دینے کے معاملات ہوتے ہیں، بسا اوقات مالی لین دین ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جائیداد کا معاملہ ہے، جائز ہے، حق ہے، قرض ہے، دینا ہے، حق ہے، جو چیزیں حق سے تعلق رکھنے والی ہیں
उन हुकूक की अदायगी करते हुए आपस में सुलह सफाई की कोशिश करें। ये सुलह सफाई का दिन भी होता है। इस दिन बड़े बड़े नाराज लोग भी एक दूसरे के साथ सुलह कर लेते हैं, तो इसलिए इस दिन को गनीमत समझते हुए अपनी नाराजगियों को दूर करने की भी कोशिश की जाए। अपने खानदान के लिहाज से हो, महल्ले की सतह पर हो, दोस्त अहबाब की सतह पर हो, तलबदारों की सूरत में हो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश करें, एक दूसरे की नाराजगियों को खत्म करने की कोशिश करें। जो पहल करेगा, पहल करने वाला कभी जलील नहीं होगा। जो पहल करता है सुलह करने में, वो कभी भी जलील नहीं होगा। अगरचे के दूसरे इंसान की नजर में गिर जाए, अल्लाह की नजर में वो कभी नहीं गिरेगा। दूसरा इंसान चाहे उसे हकीर समझ ले, लेकिन अल्लाह की नजर में वो कभी भी हकीर नहीं बनेगा। और हमने इंसानों को नहीं देखना, बल्कि अल्लाह ताला की जात को देखना है कि अल्लाह ताला की जात किसे बुलंद नजर से देखेंगे, अल्लाह ताला किसे अच्छी नजर के साथ देखेंगे, और अल्लाह ताला की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की नजर में बुलंद होने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला मुझे पसंद, अल्लाह ताला मेरे साथ मोहब्बत करने वाले बन जाए, अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। और अल्लाह ताला की रजा इस चीज में है कि जो नाराजगियों को खत्म करने की कोशिश करता है, जो इब्तिदा करने वाला है, जो मोहब्बत पैदा करने वाला है, जो अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत पैदा करेगा। हमने इस चीज को देखते हुए अगर हमारी किसी के साथ नाराजगी है, हम उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने की कोशिश करें। तो मोहतरम सामीन ग्रामी, ये इब्तदाई बातें थी। इसके साथ नमाज ईद का तरीक़ाकार भी बताता चलूं। नमाज ईद का जो तरीक़ाकार है कि दो रकात नमाज होगी ईद उल फितर के लिहाज से। तो पहली जो रकात होगी उसमें 3 तकबीरात जायद की ही जाएंगी, और दूसरी रकत में भी 3 तकबीरात जायद की ही जाती हैं। आम तकबीरात से हटकर 3 इजाफी तकबीरात दोनों रकात में हैं। पहली रकत में जो 3 इजाफी तकबीरात की जाएंगी, जिस वक्त नमाज का आगाज किया जाता है अल्लाहु अकबर के साथ, उसके बाद सना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3 तकबीरात जायद कहनी है। 2 तकबीरात के साथ हाथों को नीचे छोड़ दी, तीसरी तकबीर के साथ हाथों को आपने बांध देना है। फिर सूरत फातिहा पढ़ी जाएगी, साथ में सूरत मनाई जाएगी। पहली रकत अपनी तरतीब के साथ मुकम्मल होगी। फिर दूसरी रकत के लिए आपने खड़ा होना है। फिर यहाँ पर पहली रकत में शुरू में 3 तकबीरात जायद की ही जाती हैं, जबकि दूसरी रकत के इख्तिताम पर 3 तकबीरात जायद की ही जाएंगी। दूसरी रकत आएगी तो दूसरी रकत में पहले सूरत फातिहा पढ़ी जाएगी, उसके साथ में सूरत मिलाई जाएगी। फिर रुकू में जाने से पहले 3 जायद तकबीरात की ही जाएंगी। 3 तकबीरात वहां पर जायद की ही जाएंगी, और चौथी तकबीर के साथ आपने रुकू में जाना है। 4 वहां पर इकट्ठी तकबीरात आ जाती हैं, 1 रुकू वाली और 3 तकबीरात इजाफी आएंगी। इमाम है, इंसान है, खता इमाम से भी हो सकती है, भूल हो सकती है। अगर इमाम गलती के साथ इजाफी तकबीरात ना कह सके तो एक बंदा सिर्फ लुक्मा दे, ठीक है। तो इमाम अगर रुकू में चला गया या इमाम ने सूरत फातिहा शुरू कर ली, फिर इमाम तकबीरात नहीं कहेगा बाआवाज़ बुलंद, बल्कि वो दिल में कह देगा, आप सब की तरफ से अदा हो जाएगी। लुक्मा देने का मकसद ये है कि उसे याद आ जाए कि मुझसे गलती हो चुकी है, उसे याद दिलवाने के लिए। ये नहीं कि इमाम तकबीरात ना कहे तो पीछे से लुक्मे मिलते ही रहे कि जब तक वो तकबीरात नहीं कहेगा तो उसकी जान नहीं छूटेगी। ये मामला ना हो, इसलिए मैंने कहा कि एक बंदा उसे याद करवाने के लिए एक दफा लुक्मा दे दे, वो फिर दिल में कह देगा, सब की तरफ से अदा हो जाएगी। और इसकी नियत करने का जो तरीकाकार है कि दिल के इरादे का नाम है नियत। दिल में इरादा हो मैंने नमाज पढ़नी है, अगर जबान से आप कहते हैं 2 रकत नमाज ईद उल फितर माल 6 तकबीरात ज़ायदा के, बाकी नियत वही है जो नियत आप बाकी नमाजों में करते हैं। तो अब